بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الانفال الحمدللہ سٹارٹ ہوئی ہے۔ رکوع نمبر 1 میں پہلا سوال سورۃ الانفال کا تعارف اور شان نزول مختصراً بیان کرنے کے حوالے سے ہے۔ یہ سورت 2 ہجری میں جنگ بدر کے بعد مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ تو اس صورت میں اسلام اور کفر کی اس پہلی جنگ پر مفصل تبصرہ کیا گیا ہے۔ یہ لڑائی اپنی نوعیت کی تاریخ انسانی میں پہلی لڑائی ہے جس میں مسلمانوں کی طرف سے جاہلیت کے طریقوں کے برعکس اسلام کے جدید اصولوں پر مبنی اصلاحات نافذ کی گئیں۔ پہلے عام طور پر لوگ جس کی لاٹھی اس کی بھینس پر عمل پیرا تھے، لیکن اب نہ صرف دوران جنگ ضابطۂ اخلاق کا نفاذ کیا گیا بلکہ جنگ کے بعد حاصل ہونے والے مال غنیمت اس کی تقسیم کے قانون کی بنیاد بھی رکھی گئی۔ جنگ بدر تاریخ اسلام میں وہ واحد جنگ ہے جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ 3 رمضان المبارک 2 ہجری کو مدینہ طیبہ سے باہر نکلے۔ ان کے ساتھ کل 2 گھوڑے جن پر وہ سوار تھے، 70 اونٹ جن پر باری باری یہ لوگ سوار ہوتے تھے، ہتھیار اور سامان جنگ برائے نام تھا۔ ان کے مقابلے میں کفار مکہ کی تعداد دگنی تھی، 950 تھی۔ ان میں 100 گھوڑ سوار تھی، ہر آدمی کے پاس ضروری ہتھیار اور سامان جنگ بھی موجود تھا۔ تو ایسے حالات میں مسلمانوں کا فتح حاصل کرنا ایک معجزہ تھا۔ یہ لڑائی تاریخ اسلام میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے کیونکہ اب تک مکی زندگی کا پورا دور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سخت آزمائشوں اور ظلم و ستم کا دور تھا۔ 2 دفعہ ہجرت حبشہ پر مسلمان مجبور ہوئے۔ بالآخر قریش مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی سازش تیار کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ طیبہ ہجرت کرنے کا حکم دیا، جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھی تھے۔ مدینہ آنے کے بعد بھی ان کی سازشیں ختم نہ ہوئیں، حتیٰ کہ یہ لڑائی پیش آئی۔ اس لڑائی میں کفار مکہ کے بڑے 70 سردار قتل ہوئے اور 70 افراد کو مسلمانوں نے زندہ گرفتار کر لیا، اور ادھر مسلمانوں میں صرف 14 آدمی شہید ہوئے۔ 6 مہاجرین میں سے 8 انصار میں سے ایک کی لڑائی مکہ والوں کے لیے فیصلہ کن لڑائی ثابت ہوئی اور ان کی کمر ٹوٹ گئی۔ حق و باطل میں امتیاز ہو گیا، تمام عرب کے مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی اور اسلام کی خاطر اعلانیہ کام کرنے کے لیے راہ ہموار ہو گئی۔ تو اس صورت میں مسلمانوں کو ہدایات دی گئی ہیں، اس جنگ پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ دوسرا سوال ہے انفال سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جنگ کے سلسلے میں کیا بنیادی اصلاح کی ہے؟ انفال نفل کی جمع ہے، اور نفل جو ہے فرض سے زائد چیز کو کہتے ہیں، کیونکہ جہاد کا اصل مقصد رضائے الہی کا حصول ہوتا ہے، فتح یا شہادت نصیب ہوتی ہے اس میں، اور اس کے علاوہ جو مال غنیمت اس میں ملتا ہے وہ زائد چیز ہوتی ہے جو کہ حاصل ہوتی ہے اس جنگ کے نتیجے میں فتح کے ساتھ ساتھ، تو اس لیے اس کو انفال کہا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنگ کے سلسلے میں جو بنیادی احکام اس حوالے سے بتائے، بنیادی اصلاح فرمائی، اس میں پہلے رکوع میں جیسے مال غنیمت کا ذکر کیا گیا ہے، تو اس سلسلے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مال غنیمت پر کسی کا کوئی ذاتی حق نہیں ہے، اس کے مالک اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ مال کی تقسیم میں اللہ کے حکم کا انتظار کرو اور جو حکم ہے اس پر عمل کرو، اور مسلمانوں کا فریضہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، اس میں اپنی خواہشات کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان لانے کا مطلب ہی اطاعت و بندگی ہے۔ تو اس لڑائی میں نوجوان آگے بڑھ کر لڑے تھے اور بڑے لوگ ان کے پیچھے ان کی پشت پر پناہ گاہ بن کر کھڑے رہے۔ کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں مصروف رہے۔ ان میں سے ہر ایک یہ کہہ رہا تھا کہ غنیمت کا مال ہمارا حق ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہمت بڑھانے کے لیے یہ فرما دیا تھا کہ جو بڑھ چڑھ کر جہاد میں حصہ لے گا اس کا بدلہ غنیمت میں ملے گا۔ اس پر نوجوان اپنا حق جتانے لگے۔ اس جھگڑے کا فیصلہ چکانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات نازل فرمائیں۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کے سامنے مومنین کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ مومنین کا طرز عمل جو ہے، جب اللہ تعالیٰ کا نام ان کے سامنے لیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ جب قرآن مجید کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان تازہ ہو کر بڑھ جاتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ وہ نمازیں اوقات مقررہ پر قائم کرتے ہیں، جس طرح سے نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے،
اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور مقررہ اوقات میں ادا کرتے ہیں۔ پھر چوتھا پوائنٹ ہے، پھر وہ ناجائز ذرائع سے لی ہوئی دولت جمع نہیں کرتے، بلکہ جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے ہر موقع پر اسی کے حکم کے مطابق اس کے نام پر خرچ کرتے ہیں اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ اور پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ ہر حال میں وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اسی سے اپنی حاجت طلب کرتے ہیں، اس کے سوا کسی اور کی نہ عبادت کرتے ہیں اور نہ کسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھا سوال ہے، اہل ایمان کی لشکر قریش سے جنگ کروانے میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت تھی؟ اس میں جو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی وہ یہ تھی کہ حق و باطل میں امتیاز ہو جائے اور جو حق ہے وہ ظاہر ہو جائے اور باطل جو ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے، تاکہ باطل سے بچنے کی توفیق مل جائے اور جو حق پہ ہیں حق پہ چلنے والوں کو فتح نصیب ہو جائے اور اللہ کی مدد و نصرت اس میں شامل ہوئی، جس کی وجہ سے یہ اتنے کم تعداد میں لوگ جو ہے اتنی بڑی تعداد پہ فتح یاب ہوئے۔ اور اس جنگ کے بعد جو ہے وہ جب اس کی تبلیغ ہوئی، اسلام کی تبلیغ ہوئی، تو تمام طول و عرض میں تمام ممالک میں اسلام پھیلا اور بہت تیزی سے اسلام دین کا پیغام، اللہ کے توحید کا پیغام جو ہے پہنچا اور جوگ در جوگ لوگ جو ہیں اس میں دائرہ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ تو یہ چاروں سوالات کے مختصراً جواب دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے اور جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام احکامات پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔